بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہو گئی یا اس طرح کے اور بھی اچھے اچھے ادارے جو ہیں وہ قربانی کو سر انجام دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خود قربانی نہیں کر سکتے، کوئی مشکل ہے آپ کے اوپر، جیسے کرونا وائرس ہے اور آپ بھی بیمار ہیں، مثال ایسا بھی ہوتا ہے نا، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو خود بھی بیمار ہیں اس ٹائم، کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہم باہر نکلیں اور کسی طرح کسی مشکل میں کسی دوسرے کو بھی ڈالیں یا کوئی اور سورس اختیار کریں، تو ان لوگوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ وہ پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ ان کو قربانی کے جو بھی جتنا بھی اس کا آپ ساری قربانی کرنا چاہیں، پورا بکرا کرنا چاہیں، پورا کوئی دمبا کرنا چاہیں اور کوئی اونٹ ذبح کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کے پیسے جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو آپ دے دیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس کی قربانی ہی کرے گی، یعنی اس کو کسی اور راستے میں خرچ نہیں کرے گی، بلکہ اس کی قربانی کرے گی، اور اس قربانی کا گوشت ہر ایک مسکین، یتیم، جہاں تک بھی ان کا وسائل ہیں پہنچانے کے، اس وسائل تک ان کو پہنچائے گا۔ تو ایک بہت اچھا سورس ہے ایسے افراد کے لیے جو خود نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک بات بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، یعنی ضروری ہے بہت زیادہ قربانی کا گوشت کھانا؟ جیسے الخدمت فاؤنڈیشن والے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان کو حصہ نہ دے سکتی ہوں، ان کے اس طرح سسٹم ہو سکتا ہے کہ وہ جس شخص نے ابھی یہاں حصہ ڈالا وہ کراچی میں ڈالیں، اس کا ہو سکتا ہے وہ سندھ میں ڈالیں، ہو سکتا ہے وہ راولپنڈی میں ڈالیں، ہو سکتا ہے وہ بدین میں ڈالیں، کوئی پتہ نہیں کہاں اس کا اس پیسوں سے کہاں حصہ ڈالے گا، اور کس جگہ کے لوگ مسکین، یتیم، فقیر مستفید ہوں گے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس کا گوشت اس کے گھر تک نہ پہنچتا ہو، اور نہیں پہنچتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ گوشت بھی کھائے؟ نہیں، ایسا نہ تو ہمیں احادیث سے اور نہ ہی ہمیں قرآن سے اس کا حکم کوئی نظر آتا ہے کہ جس شخص نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس قربانی کا گوشت کھانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کھانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ فرض قرار دے دیا گیا ہو کہ جب تک آپ اپنے جانور میں سے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی ہے اس کا جب تک آپ گوشت نہیں کھائیں گے تو آپ کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے پوچھا کیونکہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے، یہ بات کرتے ہیں، ڈسکشن میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکشن میں آتا ہے، پھر اس قربانی کا فائدہ کیا کہ ہم نے خود گوشت نہیں کھانا، یہ بات ہے نا۔ وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ صاحب استطاعت نہیں، صاحب استطاعت ہیں لیکن پھر نہیں کر سکتے ہیں کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ الخدمت والا آپشن بھی نہیں لیتے یا اس طرح کا اور آپشن بھی نہیں لیتے، اور وہ آپشن نہیں لینے کے بعد بھی یہ کہتے کہ بھئی چونکہ ہم اس لیے نہیں لیتے چونکہ اس کا گوشت ہم تو خود نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو قربانی فرض ہے چاہے آپ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو جیسے دیکھیں کہ ہم نے دو چیزوں کو مکس کیا ہوا ہے، دو چیزوں کو باہم ملا دیا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اور ایک ہے اپنی ضرورت کو دیکھنا۔ تو دوسری جو چیز ہے اس کے اندر تو ہم پھر اپنی چاہت کو شامل کر رہے ہیں نا کہ گوشت میں نے قربانی کی اور میں ہی اگر نہ کھا سکوں تو پھر میں قربانی کیوں کروں؟ تو قربانی کا گوشت کھانا یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ قربانی کے جو مسائل ہیں یا قربانی کا جو میکانزم ہے، حکم جو ہے، فرضیت، اس کے اندر قربانی کے گوشت کو خود کھانا شامل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مباح کاموں میں سے ہے کہ اگر آپ کھانا چاہیں آپ کے لیے بالکل حلال ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر قربانی کرنے والا انسان ہے، اس کو جسمانی طور پر کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ اس کو گوشت، جیسے اب مثال کے طور پر عام طور پر یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں منع کرتے ہیں گوشت نہ کھائیں۔ ہاں، آج کل مثال یہ تھی اس کی بڑی اہم ایگزامپل، ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ، ڈاکٹر تو ہارٹ کے پیشنٹ کو گوشت نہیں کھانے دیں گے، بالکل، تو وہ قربانی کرے گا لیکن گوشت نہیں کھائے گا، بالکل۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی اس کی، یا وہ خود اگر گوشت اس کا نہیں کھا سکتا تو وہ قربانی ہی نہ کرے۔ بالکل، تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ تو میں ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اس سورس کو آپ یوز کریں، جو قربانی صاحب استطاعت ہے لیکن قربانی کرنے سے قاصر کسی وجہ سے، تو اس پلیٹ فارم کو یوز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت میں قربانی کی فرضیت سے بھی پورے ہو جائیں گے، قربانی کا فرض بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے احباب جن تک گوشت نہیں پہنچتا، نہیں، جو ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت صرف پیسہ ہی پہنچے، تو تقویت جو ہے وہ غذا سے بھی ہے نا، انسان کے جسم کو، روح کو جو طاقت ملتی ہے وہ غذا سے ملتی ہے۔ پیسہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو اس طرح یوز ہی نہ کر سکے، وہ گوشت کھا ہی نہ سکے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی غریب مسکین بیچارے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ گوشت نہیں کھا سکتا،
وہ تو اپنی ضرورت کی چیزیں پورے کر کے واٹر لائے گا، بڑی مشکل سے ایسی چیزیں لائے گا جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی. تو یہ اس وقت میں جو گوشت ہے وہ انسان کو تقویت دیتا ہے، کچھ عرصے تک اس کو کھا سکتا ہے اور اپنے جسم کو، اپنی روح کو طاقتور بنا کے اللہ کی دین کی سرفرازی کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے اور تقرب الہی کے لیے آگے کے بڑھ کے قدم بڑھا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. جزاک اللہ خیر.